ادب ایک ایسا دریا ہے جس میں بیک وقت کئی چشمے آ کر مل جاتے ہیں اور بہتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا شاعر ہمیں نظر نہیں آتا جو اچھی کہانی لکھ سکتا ہو، یا کوئی بھی کہانی نویس اچھی شاعری نہیں کر سکتا، لیکن 20ویں صدی کے اردو ادب میں ایک ایسا نام موجود ہے جس نے یہ دونوں کام بیک وقت کیے ہیں: احمد ندیم قاسمی۔ جی ہاں، احمد ندیم قاسمی کے افسانے اور شاعری دونوں بہت اعلیٰ اور پائے کی تھی، اور آپ نے دونوں میں بے شمار نام کمایا ہے۔ لائٹ آف لٹریچر کے کتاب کہانی سلسلے میں آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کتاب لائے ہیں جو اس کی افسانی شکل کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، یعنی احمد ندیم قاسمی کا افسانہ کیسا تھا۔ یہ کتاب جو ہے وہ 2015 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپی ہے۔ کتاب میں احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کے بے شمار افسانے موجود ہیں، لیکن اس میں سے 26 افسانے اس کتاب میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر نائید قاسمی نے اس کتاب کو مرتب کیا، انتخاب کیا اس کا، اور اس میں بے شمار افسانے وہ ہمارے سامنے لے کر آئے۔ احمد ندیم قاسمی کا جو افسانہ تھا اس کو 5 مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو رومانوی افسانوں سے شروع ہوتا ہے اور حقیقت نگاری اور سماج یا معاشرے میں پھیلی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا احاطہ کرتا نظر آتا ہے۔ تو احمد ندیم قاسمی جو ہے وہ ان کا افسانہ مختصر بھی ہے اور طویل بھی، لیکن اس افسانے میں بے شمار چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ جو کتاب لکھی گئی یا انتخاب کیا گیا اس افسانے کا، اس میں 26 افسانے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان 26 افسانوں میں ہر طرح کے جو ان کا دور ہے اس کے افسانے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ مثال کے طور پر خربوزہ ایک افسانہ ہے یہاں پر۔ اب جو خربوزہ افسانہ ہے وہ بچے کی نفسیات کو بیان کرتا ہے، یعنی بچہ کس طرح سے زندگی گزارتا ہے اور کس طرح سے اپنی خواہشات کو معاشرے کے سامنے رکھتا ہے۔ تو اس افسانے میں بھی جو خربوزہ افسانہ ہے، اس میں بچہ اپنی ماں سے خربوزہ طلب کرتا ہے، اور خوابوں میں بھی وہ خربوزہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے ماں کے دفعہ رسید ہوتے ہیں بعد میں، اور اسے خربوزہ نہیں ملتا۔ اسی طرح اس میں آپ دیکھتے چلے جائیں تو جتنے بھی 26 افسانے ہیں وہ مختلف طرح سے چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرمیشر سنگھ بہت اعلیٰ افسانہ ہے اس کا۔ تو یہ جو فسادات ہوئے تھے یا جو آزادی ہوئی تھی 1947 میں ہندوستان ٹوٹا تھا، اس پہ ہے کہ ایک سکھ کے پاس ایک مسلم معاشرے کا ایک بچہ آتا ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ کرتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو وہ وہاں پر جو فسادات ہوئے ہیں اس کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان ٹوٹا، اور وہ لوگ جو صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے پھر کس طرح ان میں دراڑیں پڑی، اور کس طرح سے نقصان آیا، کیسے لوگوں میں نفرت پڑی۔ اسی طرح جو کپاس کا پھول افسانہ ہے، جو 65 کی جنگ تھی اس پہ بیان کرتا ہے، اور اس پہ وہ چیزیں بیان کرتا ہے جو ایک عورت کے متعلق ہوتی ہے، کہ یعنی ایک جو عورت ہے وہ ان کی کس طرح سے عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، یہ جو آپ کے سامنے 65 کی جنگ ہوتی ہے۔ ایک افسانہ سفارش ہے، کہ سفارش جو ہے وہ ایک ایسی نفسیات بیان کرتا ہے لوگوں کی، کہ جو مختلف طرح سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے لوگوں کو اپنے نیچے لگائے رکھتے ہیں۔ جوتا بھی اسی طریقے کا ایک افسانہ ہے، کہ جو چودھری صاحب ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عام طبقہ ہے، یہ جو میراثیوں کا طبقہ ہے، ان کا طبقہ جو ہے یہ جوتا سمجھا جاتا ہے۔ حالہ ایک افسانہ ہے، بہت خوبصورت افسانہ ہے، اور اس میں جو ایک عام گھر کی عورت ہے وہ کس طرح اپنے جو مالک ہوتا ہے اس سے اظہار محبت کرتی ہے۔ اس میں رومانوی عناصر ملتے ہیں ہمارے سامنے، اور ایک ایسی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے معاشرے کی جو عام طور پر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک افسانہ ہمیں ملتا ہے عاجز بندہ، کہ خدا کا آدمی کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو جب آپ احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو براہ راست سماج کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی وہ معاشرہ کس طرح کا ہے، اس معاشرے کی عکاسی ان کے افسانوں میں اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ تو احمد ندیم قاسمی کے افسانوں
کو جو شخص پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کتاب کو لازمی پڑھے، اور اس کتاب میں نہ وہ فنی چیزیں سیکھے گا بلکہ وہ اپنی فکر کو بھی اعلیٰ سطح پر لے کر آئے گا۔ ایک اعلیٰ ادیب ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی بھی موضوع کو فن اور جمالیات اور ادب کے ذریعے ایسے سامنے لے کر آئے کہ وہ ایک نمونہ بن جائے۔ یعنی جب آپ اس اعلیٰ فن پارے کو پڑھیں، جب آپ اس کہانی کو پڑھیں، جب آپ اس شعر کو پڑھیں، تو وہ اس چیز کو ہمارے سامنے پیش کرے، اور ایسے پیش کرے کہ جس طرح سے وہ چیز موجود ہے۔ کیونکہ ادیب جو ہے وہ نمائشی نہیں ہوتا، وہ اداکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اندر کی چیز کو بیان کرتا ہے۔ تو جو لوگ بھی احمد ندیم قاسمی کے افسانے کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ان منتخب افسانوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ وہ نہ صرف احمد ندیم قاسمی کی فکر کو جان سکیں گے بلکہ جو ان کا اعلیٰ فن ہے، اعلیٰ اسلوب ہے، اعلیٰ طریقہ کار ہے، اس کو بھی جان سکیں گے۔